اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ڈھانچہ مفلوج ہو گیا، منصوبے اور پالیسیاں فائلوں کے اندر گھومنے لگ گئیں اور ان پر عمل درآمد رک گیا۔ جس ملک کے اندر فیصلے نہ ہوں، جس ملک کے اندر انتظامی مشینری جو ہے اس کا بالکل آپ جو حوصلہ ہے یا اس کی انیشیٹو کو ختم کر دیں تو پھر وہ ملک دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی خوفزدہ ہو گئے کہ اگر ہم نے پیسہ نکالا تو پتہ نہیں ہمیں کیا پوچھے جائیں گے سوال، ہماری کیسی پڑتال ہوگی، تو بہتر ہے پیسہ یا باہر لے جاؤ یا اسے زیر زمین کر دو۔ تو 4 سالوں میں زیادہ تر وقت پاکستان میں بے یقینی میں ضائع ہوا، ماں سوائے کہ جب پچھلی حکومت میں شامل کچھ ریل اسٹیٹ کے بڑے لوگوں نے حکومت سے ایک ریل اسٹیٹ کا پیکج منظور کرایا جس کا مقصد زیادہ یہ تھا کہ وہ اپنا کالا دھن کیسے سفید کر سکیں، لیکن اس سے بیونڈ ملک کے اندر تمام ترقی کا پہیہ رک گیا۔ زراعت 2018 میں ہم ہر طرح سے خود کفیل تھے، گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، چینی ایکسپورٹ کرتے تھے، اسی طرح کپاس اپنی ضرورت کے مطابق پوری کرتے تھے۔ آج جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو 3 ملین ٹن گندم درآمد کر رہے ہیں، چینی درآمد کر رہے ہیں، اسی طرح کپاس درآمد کر رہے ہیں، اور پاکستان جو کہ ایک بہت پوٹینشل والا زرعی ملک ہے وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے امپورٹس پہ انحصار کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر اور بھی کئی ایسے شعبے ہیں کہ جس میں ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے جا سکتے تھے، رک گئے، اور سب سے بڑا نشانہ سی پیک بنا۔ سی پیک کا وہ منصوبہ جو ہمارا فلیگ شپ تھا وہ تقریباً ہالٹ ہو گیا، اور 4 سالوں میں $1 کی نئی سرمایہ کاری سی پیک کے تحت نہیں ہوئی۔ سی پیک کے 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ انفراسٹرکچر کا تھا جس کا زیادہ تر کام ہم 2018 تک مکمل کر گئے تھے۔ 2020 اور 25 کے درمیان اس انفراسٹرکچر کے اوپر 9 صنعتی زون قائم ہونے تھے جن کے لیے حکومت پاکستان نے انفراسٹرکچر تیار کرنا تھا، اور چین سے تقریباً 30 سے 40 ارب ڈالر پرائیویٹ سرمایہ کاری پاکستان آنے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ یہ نیا اکنامک زون 2020 تک تیار ہوں گے اور اس کے اندر ری لوکیشن ہوگی چائنیز انڈسٹری کی۔ لیکن یہ بات جان کے مجھے بھی دکھ ہوا اور آپ بھی پریشان ہوں گے کہ پچھلی حکومت نے 2 سالوں میں ان اکنامک زونز میں جو 2020 تک تیار ہونے تھے کیا کارکردگی دکھانی تھی، بلکہ 2022 تک ایک بھی اکنامک زون مکمل طور پہ تیار نہیں ہو سکا، اور 5 پر تو سرے سے کام ہی نہیں شروع ہوا۔ تو لہذا جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہے وہ کسی ملک کا سالوں سال انتظار نہیں کرتا، اس کے پیچھے تو ساری دنیا پڑی ہوتی ہے کہ ویتنام آ جاؤ، کمبوڈیا آ جاؤ، لاؤس آ جاؤ، بنگلہ دیش آ جاؤ، صومالیہ آ جاؤ، ہر ملک آج آفر کر رہا ہے، ایتھوپیا آ جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، اور ہر ملک اس کے لیے بہترین مراد پیشکش کر رہا ہے، تو وہ سالوں سال انتظار نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انڈسٹریل کوآپریشن کی ونڈو کو کھو دیا جو 2020 میں چین نے ہمارے لیے کھولی تھی، اور اب ہم اس کھڑکی کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان اسپیشل اکنامک زونز کی تیاری کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد انہیں مکمل کیا جائے اور ہم چین سے انڈسٹریل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ اس کو دوبارہ اس ملک کی طرف متوجہ کریں اور ہم تاکہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکیں۔ اسی انڈسٹریل زون کے تحت ایک اکنامک زون اسلام آباد میں بننا تھا جو کہ وفاقی حکومت نے خود بنانا تھا، لیکن 4 سالوں میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا، اور اب ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں اور سی ڈی اے نے 1000 ایکڑ جگہ روات کی طرف اس کے لیے نشاندہی کی ہے،
تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال میں اس پہ ہم کام شروع کریں گے اور تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن جو آپ کی تجویز ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. میں نے بھی یہ بات بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہی تھی، لیکن ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ سی ڈی اے اب جگہ نشاندہی کر چکا ہے اور اسلام آباد میں اور ہمیں جگہ اس مناسب نرخ پر نہیں مل سکتی، چونکہ جو اب دنیا میں اکنامک زون کا تصور ہے یا انڈسٹریل زون کا تصور ہے وہ صرف کارخانوں پہ مبنی نہیں ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. گزشتہ دور میں انتقامی سیاست کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے منہ موڑ لیا. ہمارے شروع کیے گئے منصوبوں کو پی ٹی آئی نے التوا پر رکھا. اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اور دوسری جانب